وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلمت له رمضان سلمت له السنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ واجب الاحترام اس چینل سے جڑے میرے دینی و ایمانی بھائیوں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ پورے مہینے کو صبر اور پرہیزگاری کا مہینہ بنا دیتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو چکی ہے۔ ہر انسان خود کو گناہ سے بچنے کے بجائے خود تو گناہ سے بچتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ فطرت، یہ خواہش ابھرتی ہے کہ کاش وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے والا بن جائے، کسی غریب کی مدد کرنے والا بن جائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنانے والا بن جائے۔ اگر کہیں اس مہینے کے اندر کوئی نیک کام ہو رہا ہے تو اس کے اندر حصہ لینے والا بن جائے۔ اگر کہیں کوئی علانیہ بدی ہو رہی ہے، اعلانیہ طور پر کھلم کھلا لوگ برائیاں کر رہے ہیں، تو اس برائیوں کے اندر ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے کہ اس برائی کو ہم بند کرنے والے بن جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ کئی اعتبار سے اس مہینے کے اندر کئی چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر ان ٹریننگوں میں سے ایک ٹریننگ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس مہینے کے اندر صبر کی بھی ٹریننگ دیتا ہے کہ انسان بھوک کی شدت کے باوجود، پیاس کی شدت کے باوجود، یعنی کہ پانی موجود ہے اس کے سامنے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ کوئی گھر کے اندر موجود نہیں، وہ چاہتا تو پی لیتا، لیکن رب کے رضا کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پانی کو ٹھکرا دیتا ہے اور پانی کو اپنی زبان سے نہیں لگاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس مہینے کے ذریعے صبر کی ٹریننگ دے کر کے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ رب ذوالجلال انسانوں کے اندر اس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں، تم اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو، تمہارے سامنے ناگواریاں آئیں گی، تمہارے سامنے تمہارے دل کے خلاف، تمہارے نفس کے خلاف باتیں آئیں گی، لیکن اس وقت شریعت کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو کچل کر کے، اپنے نفس کو کچل کر کے تم شریعت کے تقاضے کو فالو کرنے والے بن جاؤ، شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اس مہینے کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ حاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ سیدنا بن کعب بن عجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں ترغیب کے طور پر سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ حضرنا الی المنبر، کہ ہم ممبر کے قریب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے قریب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سیڑھی پر قدم رکھا، اور جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس پر بھی کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس پر بھی کہا آمین۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کے جملے دہرائے۔ صحابہ کرام کے چہرے کی حیت بدل گئی، صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ اپنے قریب کرتے تھے، ہمیں دین کی باتیں بتلاتے تھے، ممبر پر آپ تشریف ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی آپ نے ایسا جملہ نہیں کہا، آپ ہمیں اس جملے کی وجہ بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ یاد رکھنا، ہمارے پاس ابھی جبریل امین آئے تھے، جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے مجھ سے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آج اللہ کے حکم سے اس شخص کے لیے تباہ و بربادی کی بددعا کروں گا، ان شخصوں کے لیے تباہ و بربادی کی بددعا کروں گا، آپ اس جواب میں آپ کو آمین کہنا ہے۔ میں 3 شخصوں کے لیے بددعا کروں گا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے سینے پر قدم رکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آمین،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آمین اس وجہ سے کہا کیونکہ جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کا یہ حکم ہے کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی اس کی راتوں کے اندر قیام نہ کرے، اس کی برکتوں سے وہ محروم ہو جائے، اس کی سعادتوں کو حاصل نہ کرے، اس شخص کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اے رمضان کے ساتھ غداری کرنے والوں، اے رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں، اے رمضان کے روزے کو چھوڑنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنا دماغ تو لگاؤ ذرا۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو شفیع المذنبین ہے، وہ نبی جو ماں سے زیادہ اپنی امت پر شفقت کرنے والے ہیں، وہ نبی جنہوں نے کبھی بھی غیر مسلموں کے لیے بھی بد دعا نہ کی، وہ نبی آج جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر ان لوگوں کے لیے جو رمضان المبارک کا احترام نہ کرتے ہیں ان کے لیے بد دعائیہ کلمات کہنے پر آمین کہہ رہے ہیں۔ بھلا بتائیں اس شخص کی ناکامی میں کوئی شک ہو سکتا ہے جس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جملے پر آمین کہا ہو؟ میں چلتے چلتے ایک بات بتاتا چلوں، کیونکہ حدیث تفصیل طویل ہے، مجھے صرف رمضان کے حوالے سے بات کرنی سی۔ میں چلتے چلتے ایک بات بتاتا چلوں کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس رمضان کے اندر بڑی مقبول ساعتیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ایک ساعت یہ ہوتی ہے کہ سحری سے کچھ دیر پہلے ہم کچھ دیر پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھ کر کے نفل پڑھیں، کیونکہ اس وقت ایک منادی رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے یا ینادی منادی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ جا، خیر کو طلب کر لے، نیکی کے کاموں میں لگ جا، تو برائیوں سے باز آ جا، نفل کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر نیکیوں کو ٹرانسفر کر لے اور برائی سے باز آ جا، اپنی نیکیوں کو ان گناہوں کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، چغلخوری کے ذریعے، بدخواہی کے ذریعے، جلنخوری کے ذریعے، کینہ کپٹ کے ذریعے تو اپنی نیکی کو برباد نہ کر۔ یہ مہینہ تجھے اسی لیے ملا ہے تاکہ تو سال بھر کی زندگی کے اندر 11 مہینے جو تو نے اپنے سینے پر، اپنے دل کے اوپر جو گناہوں کے انبار لادے ہیں، ان گناہوں کو تو اس مہینے کے اندر نیکیوں کے ذریعے تو اس مہینے کے اندر ان گناہوں کا صفایا کر دے اور نیکیوں سے اپنے دل کو منور کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اس ساتھ کے اندر ہمیں تھوڑی لمحے کے لیے رب ذوالجلال کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اپنے دل کی بات رب ذوالجلال سے کہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔